السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین اکرام خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے۔ میں نے سوچا کہ آج کی جمعہ میں جس عنوان پر بات ہوئی اس کا خلاصہ کلام آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج کی جمعہ میں جو بات ہوئی وہ ہوئی حقوق العباد پر بات ہوئی۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کا آپس میں بھائیوں کے درمیان میں کیا حقوق ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمدردی، میانہ روی، انصاف، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے پر ایثار ہونا، ایک دوسرے کے درمیان میں کیا حقوق ہوتے ہیں باہمی، اس سے متعلق آج جمعہ میں بات ہوئی۔ اور خصوصاً یہ رشتہ داروں کے درمیان میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، رشتہ داری کا بھی مسئلہ اس میں آ سکتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس قرآن کی آیت پر ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو اور مسکینوں کے حقوق کو ادا کرو اور اسراف خرچی سے پرہیز کرو، یعنی فضول خرچی مت کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے عنوان میں بات آئی کہ بندوں کے درمیان میں حقوق کیا ہو سکتے ہیں۔ آج کل جو ہے لوگ مسائل سے دوچار ہیں، دین کی کمی کی وجہ سے، آخرت کی فکر کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ وراثت کے مسئلے کو لے کر، بھائی بہن کے مسئلے کو لے کر، کیا ہے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور والد نے کچھ ترکے میں چھوڑا ہے تو پھر جب بڑا بھائی ہوتا ہے تو وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو وراثت سے محروم رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ میں نے جمعہ میں ایک واقعے کا ذکر کیا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک وہ عورت جو بالکل باقاعدہ نمازی تھی اور روزے کی پابند تھی، زاہدہ تھی، عابدہ تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ بلی پر زبردستی کرتی تھی، زیادتی کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کا انجام جہنم والا ہوا۔ اور ایک عورت اس کے مقابل وہ تھی جو نہ زاہدہ تھی نہ عابدہ تھی، بلکہ وہ ایک مرتبہ سڑک پر جا رہی تھی، راستے میں تو اسے ایک کتا نظر آ گیا جو بہت ہی پیاسا تھا۔ اس نے اپنے دامن کو جوتے سے لپیٹ کر اس نے پانی نکالا اور نکال کر کتے کے حلق میں ڈال دیا، یعنی وہ کتا پانی پی کا اس کی پیاس بجھ گئی تو وہ کتا اس عورت کا دوست بن گیا۔ اتفاق سے جو ہے وہ دونوں عورتوں کا انتقال ہوا تو اللہ نے فیصلہ سنایا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ نے فیصلہ سنایا کہ وہ جو بلی پر ظلم و زیادتی کرتی تھی، وہ نمازی عورت، اس کو بلی پر ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے اس جہنم میں ڈالا جائے۔ وہ جو عورت کتے پر رحم کیا، جس نے کتے کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کی، اس عورت کو جنت میں داخلہ کیا جائے۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان تو انسان بلکہ جانوروں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو راستے پر تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو سلام کو پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو نہ کسی مذہب کو دیکھتا ہے نہ کسی فرقے کو دیکھتا ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ میانہ روی اور ہمدردی کا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کی اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر انہوں نے پوری دنیا کے لیے وہ تاریخی اسباق دیے جن اسباق کے ذریعے سے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میدان کارزار ہے، میدان جنگ ہے، ایک صحابی زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ان کو اشد ضرورت ہے پانی کی، پانی لایا جاتا ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں، ان کو ضرورت ہونے کے باوجود وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ وہ آگے لے کر جاؤ، وہ آگے ساتھی کو ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے ایک اور صحابی کے گھر پر سرے کا گوشت آتا ہے کہیں سے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پڑوس میں میرے بھائی کو ضرورت ہے۔ وہ گوشت وہاں سے پہنچ کر وہاں سے بدل کر سب یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میرے بھائی کی ضرورت ہے۔ پھر وہیں پر وہ سرے کا گوشت آ جاتا ہے جہاں سے گوشت نکلا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ دو واقعات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کا خیال کرنا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا
ख़याल करना, दूसरों का ताउन करना। कुरान मजीद में एक आयत है जो हमें सबक देती है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। सहाबा का यह मिजाज था कि अपनी ज़रूरत के बावजूद अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए ईसार करते थे। हुकूकुल इबाद ये है कि हम किसी से कुछ लिए हैं, कुछ अमानत हमारे पास है, तो वो हम अमानत को वापस लौटाएं। अगर हमारी ज़मीन के हिस्से में किसी और का हिस्सा नाजायज़ तरीक़े पर दाखिल हो चुका है, या फिर हमने ज़िद में आकर, दुश्मनी में आकर, या फिर किसी का हिस्सा गैर शरई तरीक़े पर, गैर ज़रूरी तरीक़े पर हमने कब्ज़ा कर लिया है, तो वो हिस्सा हमारे हिस्से में दाखिल नहीं होगा, उसे हमको अलग करना है। इसलिए बड़े कहते हैं, किसकी दुनिया किसे कायम, दुनिया किसी की होकर नहीं रहती, किसी की वफ़ादार होकर नहीं रहती। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लह, दुनिया की ज़िंदगी तो खेल कूद तमाशा है। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हुकूकुल्लाह भी हैं, हुकूकुल इबाद भी हैं, अल्लाह का भी हक़ है, बंदों का भी हक़ है। ज़्यादा तौर पर हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो इसलिए दी गई कि हुकूकुल इबाद में अगर ज़रा बराबर भी चूक हो गई तो बहुत बड़े नताइज का सामना करना पड़ेगा। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हदीस क़ुदसी में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर, हदीस क़ुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने फरमाया, ये हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अगर कोई बंदा इबादत तो नहीं की लेकिन ओहद पहाड़ के बराबर वो गुनाह लेकर आता है, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। अगर कोई बंदा नमाज भी पढ़ रहा है, इबादत गुजार भी है, सब कुछ है, लेकिन अपने किसी भाई की ज़मीन को हड़प कर लिया, यानी हुकूकुल इबाद में कोताही कर लिया, तो फिर अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो भाई उसको माफ़ न कर दे। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये वो बातें हैं जिन बातों को सुनकर हम लोगों को अमल करना है और अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखना है, टटोल कर देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी के हक़ को तो नहीं दबा लिए, किसी का पैसा तो हड़प नहीं कर लिए, किसी की ज़मीन पर तो हमने तसल्लुत नहीं जमा कर लिया। ये तमाम चीज़ों की तरफ गौर व फिक्र करना चाहिए। आज की जुमा का बस यही खुलासा है। अल्लाह से दुआ फरमाएँ, अल्लाह रब्बुल जलाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ईमान की हिफाजत फरमाएँ, हमारे अमल को और सवार कर क्या है अल्लाह की बारगाह में पेश करने की तौफीक अता फरमाएँ, और अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।